کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ یہ موت ضروری بھی ہے، اس کی حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ التین میں، فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اے انسان کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں روز جزا سے انکار کرنے پر، جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ کیا تمہارا خدا انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا نہیں ہے؟ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ موت ہو، روز جزا ہو، حشر نشر ہو، اس لیے کہ اگر موت نہیں آئے گی، موت نہیں ہوگی تو روز جزا نہیں ہوگا، روز جزا نہیں ہوگا تو انسان دنیا کے اندر دو طرح کے ہیں، یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں، تو پھر برابر سب کے ساتھ حساب کتاب ہو جائے گا، اور یہ برابر کا حساب کتاب یہ انصاف کے خلاف ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ سب کے ساتھ برابر کیا جائے، جو برا ہے اس کے ساتھ برا سلوک ہو اور اس کو سزا دی جائے، اور جو نیک ہو، جو اچھے ہو، دنیا کے اندر جو اچھی زندگی گزار کر کے اور دنیا سے ان کا جانا ہو، اور جو کچھ جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، تو ان کو انعام کے شکل میں ان کو بدلہ اچھا دیا جانا، یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ انصاف اسی کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے محبوب نبی فرما دیجئے ان الموت الذی، کہ جس موت سے لوگ بھاگ رہے ہیں، بچاؤ کر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت آ کر کے رہے گی، کوئی بچے گا نہیں مرنے سے، سب کو مرنا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مر کر کے عالم الغیب، اس ذات کی طرف سب کو پہنچنا ہے اور حاضر ہونا ہے جو غائب چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور جو موجود چیزیں ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو، ہر کرتوت کو، جو کچھ دنیا کے اندر انسان کیا کرتا تھا، چاہے وہ اچھا کرتا تھا یا وہ برا کرتا تھا، ہر اچھائی اور برائی انسان کے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ سب چیز کو ظاہر کر دیا جائے گا، سب کو بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا عمل ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے، ذرہ برابر اگر برائی کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ کچھ ہوگا نہیں، یہ ڈھیل ہے، دنیا کے اندر مہلت دی گئی ہے، توبہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں کہ وہ سدھر جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، حق تلفی کی ہے تو وہ حق دے دے اور حق معافی تلافی کر لے، لیکن مرنے کے بعد اس کو اس کا برا عمل اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس کا بدلہ اس کو برا سزا کے شکل میں ضرور دیا جائے گا۔ یہ موت کی حکمت ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ موت ہو، اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پہلی والی آیت سے ملتی جلتی آیت ہے۔
اس آیت میں اگر ہم اس کا مطلب ابھی ہم سنیں اور اس مطلب کو جانیں تو کس قدر خطرناک ہے ہمارے تعلق سے، جو ہم دنیا کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، برائیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، اے محبوب نبی آپ فرما دیجئے کہ عمل کریں لوگ تو بہتر عمل کریں، اچھا عمل کریں، برا عمل نہ کریں، اچھا عمل کریں، اپنے عمل کو بہتر بنائیں، جو بھی قدم اٹھائیں وہ اچھا قدم اٹھائیں، جب بات کریں تو اچھی بات کریں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ، اس لیے کہ ان کا عمل، جو بھی عمل کر رہا ہے سب کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا عمل نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا عمل دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد میدان محشر میں جب ہمارے عمل کا دفتر کھلے گا اور نامہ اعمال کو کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، اس میں ہر چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، چاہے کوئی معمولی سی معمولی چیز ہو، معمولی سی معمولی غلطی ہو، گناہ ہو، معصیات ہو، سب کا سب لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے۔ یعنی ہم سب کے عمل کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں، اور محبوب نبی بھی دیکھیں گے۔ اب ذرا غور کریں، ہم جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی پر درود پڑھتے ہیں، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جس نبی سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، جس نبی کے نقش قدم پر چلنا اپنے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں، ذرا غور کریں کہ مرنے کے بعد وہ نبی، محبوب نبی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے عمل کو دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، اور آگے ہے والمؤمنون، اور ایمان والے مسلمان مومنین بھی دیکھیں گے۔ یہاں ہم لوگوں سے چھپا لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، اور بہت خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ہم کوئی کچھ کر ڈالتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، ہمارے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن یہاں نہیں جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد قرآن کی آیت کہہ رہی، اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے گا، لوگ جان جائیں گے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، اور ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے عمل کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، یا تو جہنم کا اس کے لیے فیصلہ ہوگا، یا پھر جنت کا فیصلہ ہوگا۔ نیک ہوگا تو اس کے لیے خوشی ہی خوشی کی بات ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے عمل برے نکلے، برا عمل رہا اس کا، تو پھر اس کو جہنم کے وادی میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ کس قدر خطرناک ہے یہ آیت۔ موت جیسے آئے گی ویسے ہمارے لیے عمل کا دفتر، عمل کا دروازہ، عمل کا راستہ بند ہو جائے گا۔ موت سے پہلے پہلے جو کچھ بھی کر لیں ہمارے لیے مہلت ہی مہلت ہے۔ موت ختم کرنے والی چیز ہے، سب چیزوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ موت کے بعد اگر ہمارا کوئی ساتھی ہوگا، موت کے بعد اگر ہمارے کام کوئی کام آئے گا، تو دنیا کی جتنی یہ سب چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جن کے اوپر ہر دم ہمارا تبصرہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے، مرنے سے پہلے تک ہے، مرتے ہی کچھ نہیں کام آئے گا کسی کو، کسی کے کوئی کچھ نہیں کام آئے گا۔ ہاں کام آئے گا تو عمل صالح، حدیث میں ہے کہ عمل صالح کام آئے گا۔ بلکہ موت ہی سے جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر
حسن خاتمہ کی اگر ہم فکر کیے ہوئے ہوں گے، حسن خاتمہ کہتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہماری جب موت آئے تو اچھی حالت میں موت آئے، برے حالت میں موت نہ آئے، نیکی پر چلتے ہوئے موت آئے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، اور اللہ پر یقین اور ایمان ہوتے ہوئے موت آئے، اور ہمارا عقیدہ بہتر ہو، ہمارا عمل بہتر ہو، اس حالت میں ہماری موت آئے، یہ ہر ایمان والے کی چاہت ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اور جو بتایا گیا ہے کہ اس طریقے سے حسن خاتمہ کی جو ہمارے لیے کوششیں ہیں، وہ ان کوششوں کو بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جب موت آئے تو اچھی موت آئے۔ برے لوگ ہوتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں، زندگی بھر گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی اللہ کا نام زبان سے نہیں ادا کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی نہیں ہوتی ہے، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے ساتھ بے پناہ بے انتہا زیادتی کرتے رہتے ہیں، ان کی موت کے تعلق سے ہے حسن خاتمہ نہیں ہوتا ہے، مرتے ہیں ان کی بری موت ہوتی ہے، اور مختلف الفاظ منہ سے نکلتے ہوئے ان کی موت ہوتی ہے۔ اس سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جب موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے، زبان کو اللہ کے نام سے ذکر تر رکھیں گے، ہر وقت ذکر الہی سے زبان کو تر رکھیں گے تو زبان سے زیادہ جو الفاظ نکالیں گے، جو زیادہ ادا کریں گے، زبان کا یوز جس چیز میں زیادہ استعمال ہوگا، زبان اس وقت موت کے عالم میں اسی چیز پہ چلے گی زبان۔ اگر ہم گالی دیں گے، ایک ایمان والے کے تعلق سے کہ ایمان والا گالی نہیں دیتا ہے، گالی دے ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان گالی دیتے ہیں، گالی میں بات کرتے ہیں۔ جس زبان سے کلمہ کبھی ہم پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں، یا قرآن کبھی کھول کر کے پڑھتے ہیں، اس زبان سے ہم کسی کو گالی دیں اور وہ بھی گندی گالی دیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے زبان کے لیے، یہ غلط یوز ہے، زبان کا غلط استعمال ہے۔ اگر ہم زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، وظائف پڑھنے میں، تلاوت قرآن میں اور اچھی باتوں بتانے میں اگر زبان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زبان کو روک کے رکھیں، خاموش رہیں، غلط بات نہ منہ سے نکالیں اور گندی گالیاں نہ زبان سے نکالیں۔ ہر قدم پہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام بتایا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھیے، وہ دعا پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، حتیٰ کہ مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد، یہ سب دعاؤں کا اہتمام اسی لیے ہے کہ ہر وقت زبان خدا کے اللہ کے نام سے تر رہے، اور یہ اتنا تر بتر رہے زبان کہ جب موت آئے تو اس وقت بھی زبان سے اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ حسن خاتمہ کی ہمیں سب سے پہلے کوشش کرنی چاہیے، خاتمہ ہی اصل ہے، اگر خاتمہ نہیں ہوا تو سب پورا بیڑا غرق ہو گیا، تباہی ہی تباہی ہے مرنے کے بعد۔ اور ہمارا عقیدہ آخرت پر ہم نے ایمان لایا ہے، یا آخرت کو ہم مانتے ہیں، یا عقیدے میں سے شامل ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور لوگوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ بس یہی زندگی ہے اور موت آئی ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی کہانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، یوم آخرت پہ بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑی دنیا ہے، ایک دنیا کا آغاز تو برزخ کی دنیا سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کو ہم قبر کی دنیا کہتے ہیں۔ یہ قبر جو ہم لے جا کر کے مردے کو دفن کراتے ہیں، یہی سے ایک دنیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دنیا بہت ہے، اس لیے کہ پہلی ہی آیت میں سورہ فاتحہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ سارے جہان، ساری دنیا، سارے ورلڈ کا وہ رب ہے، جہاں جہاں دنیا ہے، جیسی جیسی دنیا ہے، وہ ساری دنیا اور سارے عالمین کا رب ہے۔ اس سے یہ بتا دیا گیا کہ ایک دنیا نہیں ہے بلکہ بہت سی دنیا ہے، اور ایک دنیا جس دنیا کو کہتے ہیں قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ میں مرنے کے بعد انسان پہنچ جاتا ہے۔ یہ قبر کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قبر ہے، لیکن یہ قبر نہیں ہے جو قبرستان میں جا کر کے دفن کراتے ہیں، وہ برزخ میں ہم چھوڑاتے ہیں۔ یہ قبر صرف مثال کے لیے بتایا گیا ہے، حدیث سمجھایا گیا ہے، ورنہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔
لیکن سمجھایا گیا ہے کہ وہ قبر ہی کی دنیا ہے جو برزخ کی، جس کو کہتے ہیں برزخی دنیا. وہاں سب کچھ جو حدیث میں بیان فرمایا کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، سب مردے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جو گڈھے میں ہم جا کر کے لٹا آئے ہیں، یہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اس کی روح اور جسم برزخ میں پہنچا کر کے پھر اس کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ کیا جاتا ہے. ورنہ تو کوئی بعض لوگ تو پھونک دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو تو مٹی نصیب نہیں ہوتی، بعض لوگ تو پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، بعض لوگوں کے تو جسم کے چھیتڑے اڑ جاتے ہیں. کہاں ان کی قبر بنتی ہے؟ کہاں ان کے بس ساتھ قبر کا عذاب ہوگا؟ برزخ میں سب کو عذاب دیا جائے گا، کوئی بچ نہیں سکتا ہے قبر کے عذاب سے. یہ حدیث میں ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، چاہے چلایا جائے، چاہے پھونکا جائے، چاہے اڑایا جائے، چاہے دفن ہی نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، لیکن سب کو قبر کی دنیا میں پہنچایا جائے گا. اس کو قبر کا جو عذاب حدیث میں ہے وہ سب دیا جائے گا. اس کی مثال سے بتایا گیا کہ ایسے قبر کا عذاب دیا جاتا ہے جیسے کہ کوئی شخص سو رہا ہو. اس مثال کو سمجھے تو ہمیں قبر کا عذاب سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کوئی ہمارے بغل میں سو رہا ہے اور زبردست طریقے سے سو رہا ہے، وہ زبردست نیند میں ہے وہ، اور اس نیند میں وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے، بھیانک خواب دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو کاٹا مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس طرح کا وہ ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہے. اب بغل میں شخص بیٹھا ہوا بالکل صحیح، وہ جاگ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ وہ کہیں کہیں جو ہے حرکتیں بھی کر لیتا ہے، سونے والا شخص ڈراؤنے خواب میں اس طرح سے. لیکن بغل والا شخص دیکھ رہا ہے کہ بظاہر اس کا تو باڈی جو ہے صحیح سلامت ہے، اس کا ہاتھ پیر جسم کچھ نہیں، کوئی کاٹ جلا نہیں رہا ہے، لیکن وہ جس میں مبتلا ہے خواب میں، وہ پورے طور پر خواب میں مبتلا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسے ہی مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ قبر کا عذاب ایسے ہی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھے گا کہ صحیح سلامت باڈی ہے، جسم صحیح سلامت ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ تو کفن بھی صحیح سلامت ہے اور اس کا جسم بھی صحیح سلامت ہے. کہاں اس کو سزا دی گئی، کہاں اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، کہاں اس کی قبر جو ہے تنگ ہو گئی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں مل گئی ہیں. بظاہر تو ابھی بھی اس کی قبر گڈھے ہی کی طرح ہے، کھلی ہوئی قبر ہے، دیکھا جائے تو ایسے ہی محسوس ہوگا، معلوم ہوگا اور جاننے میں یہ آئے گا. لیکن مثال سے جو سمجھایا گیا کہ اس کے جسم اور روح کے ساتھ برزخ کی دنیا میں، قبر کی دنیا میں اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ برا ہے تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر اچھا ہے تو اس کے ساتھ انعام و اکرام. اور جو بتایا گیا ہے کہ قبر میں اس کو یہ انعام دیا جائے گا، اور سارے اس کو فیض جنت کا مل رہا ہے. اس طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ قبر کا اس طرح سے عذاب دیا جاتا ہے. جیسے ہی کوئی انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی ایک آواز فرشتے لگاتے ہیں. فرشتے جو آتے ہیں موت کے وقت، وہ فرشتے حدیث میں ہے کہ آواز لگاتے ہیں، ما قدم فلان، ما قدم فلان. یہ مر تو رہا ہے دنیا سے، اس کا جانا تو ہو رہا ہے، لیکن لے کر کے کیا جا رہا ہے؟ ما قدم، یہ فلاں شخص لے کر کیا جا رہا ہے؟ یہ جو لے کر کے جا رہا ہے یہی اس کے کام آئے گا. باقی دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ نہ جانے والی ہے اور نہ کام آنے والی ہے. بس وہ جو لے کر کے جا رہا عمل صالح، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے نیک عمل کیا ہوگا، نیک عمل وہ اگر اس کے پاس ہوگا وہی اس کے کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، اور اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ ہمیشہ اس کو وہی کام آئے گا جو اس کا عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. ما قدم فلان، اور کچھ فرشتے جو ہے ما قدم فلان کہتے ہیں، لیکن جو ورثہ ہوتے ہیں، جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں ہمارے بہت ہی مددگار ہیں، بہت خیر خواہ ہیں، وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولادیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، بچے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور تو ان کو وراثت میں ان کا معاملہ آ جاتا ہے. ما اخر فلان، ان کی جو ہے الفاظ ہوتے ہیں یہ کہ مرنے والا شخص چھوڑ کے ہمارے لیے کیا جا رہا ہے. یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی ان لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے ہم جائیں گے، اور ہمیں جو کام آئے گا، ہمارے ذاتی طور پر جو ہمیں فائدہ دے گا، وہ یہی عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.